السلام علیکم۔ لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا زمین پہ، وہی جو مکے میں ہے، بابرکت ہے، پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 96 نمبر کی آیت۔ اللہ کیا فرما رہے؟ انسانوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا عبادت کے لیے زمین پہ، وہ مکے میں ہے، خانہ کعبہ، جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ مکے شہر میں خانہ کعبہ ہے، وہ برکت ہے اس میں، اور پوری دنیا جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للعالمین، ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے، گائیڈنس فار دا ہول ہیومینٹی، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انسانوں کے لیے جس طریقے سے کتاب قرآن ہدایت ہے نا، قرآن ہدایت ہے، سمجھا؟ پورے انسانوں کے لیے کیا ہے قرآن؟ یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو اسی طریقے سے کعبہ بھی اللہ بول رہا ہے ہدایت ہے۔ کعبہ کے اندر جو ہو رہا ہے دین کا کام، طور طریقہ جو کر رہے ہیں، کعبے کے اندر کی بات ہو رہی، باہر کی شہر مکہ کی بات ہو رہی، مکہ میں یہ کعبہ جو ہے، اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے عبادت کے طریقے، اللہ بول رہا ہے وہ ہدایت ہے پوری دنیا جہاں والوں کے لیے، ہے نا؟ ہدایت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ رمضان میں تراویح جو ہو رہی ہے، 20 رکعت ہو رہی ہے کعبے میں، ہے نا؟ 20 رکعت ہو رہی ہے نا کعبے میں، اور مسجد نبی میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے، سمجھا؟ تو اللہ بول رہا ہے ہدایت ہے پوری دنیا والوں کے لیے۔ کعبے میں جو کام ہو رہا ہے سب نیک قرآن کے مطابق کام ہو رہا ہے، سمجھا؟ قرآن ہدایت ہے تو اللہ کعبے کو بھی ہدایت ہی تو بول رہا ہے۔ جب آپ قرآن کو مانتے ہو، یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ خود فرما رہے، تو ویسی کعبہ کو بھی سورہ عمران آیت 96 نمبر کی آیت کھول کے دیکھیے، قرآن لکھا ہے اس میں کہ ہدی للعالمین، ہدایت ہے پوری دنیا کے جہاں کے لوگوں کے لیے، پورے عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب 20 رکعت جو ہو رہی تراویح، تو یہ ایک دم صحیح طریقہ ہے، نبی صحابی والا عمل، پیور بات، سمجھا آپ؟ اور جو لوگ 8 پڑھتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف حدیث وہ جو ہے وہ حدیث تہجد کی ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ تراویح، سمجھ لیا؟ غور کریے بھائی، وہ حدیث کیا کعبے والے لوگ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ عالم، دیندار، علم والے، ہدایت ہے، اللہ بول رہا ہے وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، سمجھا؟ تو کیا ان لوگ کو نہیں معلوم ہے 8 ہے کہ 20 ہے؟ تو تراویح کی رکعت جو ہے 20 ہی ہے، سمجھے آپ؟ ایک اور سے آپ سنیے، یہ جو 8 پڑھ رہے ہیں یہ تہجد کی ہے، سمجھے آپ؟ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں یہ تہجد کی، جو حدیث یہ لے کے چلتے ہیں 8 والی حدیث، ایک ہی حدیث ماں عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے کہ رمضان غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے، 8 تراویح 3 وتر، رمضان غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے، لکھا ہے حدیث میں۔ رمضان غیر رمضان لفظ ہے، غیر رمضان، رمضان تراویح غیر رمضان میں نہیں ہوتی، 11 مہینے رمضان کے مہینے میں ہی تراویح ہوتی نا، تو یہ حدیث تراویح کی نہیں ہے، لفظ ہے وہ حدیث میں، جو حدیث کو لے کے چل رہے 8 والی، اس میں لفظ ہے غیر رمضان، رمضان تو وہ تہجد کی حدیث ہے، اس لیے تہجد غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی 11 میں اور رمضان میں بھی، تو ہے حدیث وہ تہجد کی، جو ایک دم صحیح بات یہی ہے۔ اب یہ پھنس گئے اہل حدیث حضرات، پھنس گئے نا کہ ہم تو 8 پڑھ رہے ہیں، کعبے میں 20 ہو رہی ہے، ہم وہ دلیل نہیں ہے، ایسی بات کرتے۔ جب یہ پھنستے تو بولتے کعبہ دلیل نہیں، ارے بھائی ہدایت ہے بول رہا نا اللہ، کعبہ ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے، تو پھر آپ کے حساب سے وہ غلط ہے، یعنی گمراہی کا پھیلا رہے وہ لوگ زمانے سے 20 پڑھ رہے ہے نا، آپ کے حساب سے وہ لوگ گمراہ ہیں، اللہ کی بات نعوذ باللہ جھوٹی آپ بول رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہے، وہ پورے عالمین کے لیے وہ گمراہی وہاں پھیل رہے وہاں سے، سمجھے آپ؟ تو اہل حدیث حضرات پھنس گئے، کہہ رہے غیر رمضان، رمضان لفظ ہے اس میں، تو وہ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، گول گھمانے کے لیے کیا بولتے ہیں، وہ غیر رمضان میں قیام اللیل تہجد کو بھی بولتے ہیں اور تراویح کو بھی قیام اللیل بولتے ہیں، سمجھا؟ وہی جو 11 مہینہ پڑھتے ہیں وہی رمضان میں
तरावी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। ये जाहिलों को बेवकूफ बनाते हैं, बोले तहज्जुद और तरावी एक ही है बोल के जाहिलों, गैर रमजान में वो तहज्जुद रहती है और रमजान में वो तरावी हो जाती है। तो ऐसा बोल के जाहिलों को, बेचारे आवाम को गुमराह करते हैं लोग 8 रकात तरावी साबित करने के लिए। तो 8 रकात तरावी है ही नहीं, साबित करने के लिए ऐसा गुमराह करते हैं। तो बोले दोनों एक ही नमाज है। गैर रमजान रमजान में जो हदीस है ना, वो तहज्जुद की, वो गैर रमजान में क़यामुल लैल तहज्जुद को बोलते हैं और इसको तरावी को, तो वो एक ही है बोलते हैं। अरे भाई एक ही है। अब आपको मैं पूछता हूँ, मैं आप सोचिए, लोगों जरा होश से अकल से सोचिए, बोले एक ही नमाज है तहज्जुद और तरावी, ये बोलते हैं, है ना। उनसे पूछो, तहज्जुद सो के उठ के पढ़ते हैं रात को, आधी रात को, एक तिहाई रात में सो के उठ के पढ़ते, उसको तहज्जुद बोलते हैं। आवाम को बेवकूफ आप बनाते हैं, उसको तहज्जुद बोलते हैं। और तरावी किसको बोलते हैं? ईशा की नमाज के साथ में उसी टाइम पढ़ी जाती। फर्क है कि नहीं? तहज्जुद तरावी ईशा की नमाज के साथ ही तरावी शुरू होती ना, कि सो के उठ के तरावी पढ़ते रात में। सोचिए आप, जैसी ईशा की फर्ज होती, सुन्नत पढ़ने का तरावी खड़ी हो जाती है ना, और तहज्जुद रात में पढ़ी जाती है, समझा। तरावी खत्म होने के बाद जाओ घर पे, लेटो, सो बैठो, तहज्जुद। तो दोनों अलग नमाज है, दोनों एक ही नहीं। आवाम को अब फंस चुके, 8 पढ़ रहे तो फंस गए, फड़फड़ा रहे। काबा भी 20 हो रही, मस्जिद नबी में भी 20 हो रही, हेडक्वार्टर में 20 हो रही, जहाँ हिदायत है वहाँ 20 हो रही, और ये 8 लेके चल रहे हैं। अरे भाई क्यों गुमराह कर रहे हैं आवाम को? बोले नबी ने नहीं पढ़े, 3 दिन पढ़े, बोलते हैं ना आप, नबी ने 3 ही दिन पढ़े, हदीस ला के। अब वो तो अल्लाह को मालूम 30 दिन पढ़े कि 3 दिन पढ़े, आपसे ज्यादा कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा आप नहीं जानते, समझा। हदीस का क्या, ऐसा झूठ कुछ भी हो सकती। 3 दिन पढ़े हदीस, आप बोलते हैं ना अहले हदीस हजरात। तो बोले ये 20 रकात बिद्दत है, बिद्दत। अब बिद्दत मिलना छोड़ दिए, फंस चुके हैं ना, तो अब बोलते हो कितना ही पढ़ो। अब गोल घुमाने लगे, 8 पढ़ो, 20 पढ़ो, 40 पढ़ो, 30, ऐसा गोल घुमाते। अरे भाई काबे में कहा 30 हो रही, कहा 40 हो रही, कहा 8 हो रही, नहीं हो रही, सिर्फ 20 हो रही काबे। तो काबा हिदायत अल्लाह बोल रहा है, तो लो ना हिदायत, क्यों नहीं लेते? हसद, फिरका बंदी, जलन, बुक्स। एक अहले हदीस हजरत आलिम भी ने बोले हमारा उधर कंट्रोल आ जाएगा काबे में, तो हम लोग वहाँ 8 चालू कर देंगे, 20 बंद करके। आलिम तो बोला ख्वाब देखते हो, अल्लाह हिफाजत कर रहा है काबे की, जैसे कुरान की हिफाजत कर रहा है, हिदायत बोला अल्लाह ने, वैसे काबे की भी हिफाजत हो रही है। आज सोच लो, उस जमाने से लेके आज तक अल्लाह हिफाजत कर रहा है। ये बीच बीच में बोले वो बीच में ऐसा हो गया था, बीच में पहले ऐसा हो गया था, सब गोल घुमाने वाली बात है। आज देखो आँख खोल के, पिछली बात का झूठ क्या मालूम, हिस्ट्री भी झूठ होती है ना, जब हदीस झूठ होती, हिस्ट्री भी, बीच में ये हो गया था, बीच में वो हो गया था। अरे भाई अगर हुआ भी होगा तो एक वक्ती तौर पे, ऐसा थोड़ी 100 साल से चला आ रहा है, कोई भी गलत काम नहीं। वहां पे हिदायत है बोल दिया अल्लाह, तो वहाँ हिदायत ही है, समझा। बीच में गड़बड़ हो गई थी काबे में, तो अब्दुल्ला बिन वहाब ने सब गड़बड़ दूर किया। अरे भाई हुआ नहीं हुआ वो अल्लाह को मालूम, हुआ भी होगा तो वक्ती तौर पे अल्लाह ने उसको मिटाया ना बुराई को। तो बोलने का मतलब है कि आप लोग हसद जलन में मत रहिए, फिरका बंदी में मानिए ना, काबा हिदायत है अल्लाह बोल रहा है तो मानिए। 20 हो रही लो, मस्जिद नबी में भी 20 हो रही, समझा। अभी लोगों को चकमा देने के लिए, अरे अभी तो कम हो रही ना, देखो कम हो रही, 10 हो रही है। तो जब से कोरोना हुआ है, जब से नमाज को आदी कर रहे हो लोग, 20 की जगह 10, समझा। अब अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, खौफ हो या खतरा हो तो अपनी नमाज को कसर कर लो, आदी कर लो। तो लोग कुरान के मुताबिक चल रहे हैं। अभी भी 2 साल से 10 हो रही है, अभी ये साल भी शायद 10 ही हो, लेकिन जमाने से 20 रखा था। 8 का तो आपको जवाब ही नहीं, 8 का तो है ही नहीं। हो तो तहज्जुद की हदीस, आप बेवकूफ फंस चुके तो इसलाह नहीं करते, अब फंस गए तो इसलाह कर लो, तौबा कर लो, आ जाओ, काबा हिदायत है, आ जाओ, 20 इसलाह कर लो, समझा। इसलाह करने को तो राजी नहीं। पहले तो बोलते थे बिद्दत है, अभी जरा पोल खुल रही है पूरे वर्ल्ड से, सब देख रहे हैं लाइव काबा, तो 8 भी पढ़ो, 20 भी पढ़ो, 40 पढ़ो, 30 पढ़ो, कुछ भी बोलते रहते, बकते फंस चुके। पहले तो 25 साल 30 साल पहले तो बोले 20 रकात बिदअत है, गुमराही है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चालू की है, समझे। ये सब बोले अहले हदीस हजरात मेरे को, आलिम लोग। तो भाई उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल रहे ना, अब अल्लाह उनसे राजी हुआ, तो वो नबी के साथ उठते बैठते खाते पीते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आंख से देखे हो, जो नबी करे वही साहबी करे। आप लोग जो बोल रहे नबी नहीं किए, साहबा ने किए,
یا بعد میں چالو کیے، سب چھوٹی بات ہے. سمجھے آپ اگر نبی کے ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ تو نبی جتنا پڑھتے آپ اتنا ہی پڑھتے کہ اپنی مرضی سے کچھ چالو کر دیتے شروع. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ راضی ہوا بول رہے وہ ایسا نیا کام نیا طریقہ نکالیں گے. اور یہ جو طریقہ ہے تراویح کا یہ پوری دنیا کی مسجد میں ہوتا ہے رمضان میں روزے کے بعد عشاء کے بعد. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ انسان چالو کہ یہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق نبی صاحبی نے عمل کیا اور آج تک کعبے میں ہو رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. پوری دنیا کی مسجدوں میں تراویح پڑھی جاتی. آپ لوگ بولتے نہیں وہ ایسا نفل ہے پڑھو نہیں پڑھو. ایسا ہوتا تو پوری دنیا کی مسجد میں نہیں ہوتی نماز. پابندی سے ہر سال چھوٹا سے چھوٹا ملک نیپال ادھر بھی جا تراویح ہو رہی. امریکہ لندن جاپان سعودی انڈیا چائنا تراویح چھوٹے سے ملک سے لے کے بڑے چھوٹی مسجد سے لے کے بڑی ہر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. نبی نے بھی عمل کیا صحابی نے. آپ بولتے 3 دن پڑھے نا پہلے دن بولتے 3 دن پڑھے تو آپ 30 دن کیوں پڑھتے ہیں پورا مہینہ؟ تو یہ بھی تو بدعت ہوئی. نبی آپ بول رہے 3 ہی دن پڑھے. آپ کو تو حدیث ایسی ملتی کہ نبی 3 ہی پڑھے 3 ہی دن. تو اہل حدیث حضرات 3 دن پڑھنا نا نبی کی سنت تو یہ تھی. تو آپ 30 دن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ کس کی سنت ہے؟ تو آپ تو پھر بدعت کر رہے ہیں. اگر 30 دن پورا مہینہ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو نبی تو نہیں پڑھے. آپ ہی لوگ بولتے نا نبی تو نہیں پڑھے. آپ کو تو کہیں سے بھی کچھ سچ جھوٹ مل جا رہا باہر سے لے رہے کعبے سے نہیں لے رہے. کعبے والے لوگ کو حدیث نہیں معلوم ہے. صرف اہل حدیث حضرات اور جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں ان کو حدیث کی نالج صحیح ہے کہ غلط کیا طریقہ ان کو نہیں معلوم ہے نا. اللہ ایسے ہی بول رہا ہے کعبہ ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے گائیڈنس ہدایت ہے کعبہ. تو حدیث ہو رہی تو وہ لوگ کو نہیں معلوم حدیث کیا تہجد کیا نبی کیا پڑھے صحابی کیا پڑھے. آپ کو پتا ہے صحابہ لوگ ہزاروں لاکھوں تھے تو ان کی نسل چلی آ رہی وہاں پہ. سمجھے آپ 14 پیڑھی گزری ہوئے گی نا 80 سال 100 سال پکڑو 15 پیڑھی تو وہاں پہ صحابہ کی نسل ہے. اس میں کچھ نیک بھی ہوں گے کچھ بد بھی ہوں گے کچھ متقی ہوں گے کچھ گمراہ ہوں گے. لیکن نیک لوگ صحابہ کی نسل والے آئے نا کعبے میں مکہ مدینہ اس شہر میں. سمجھے آپ سوچیے آپ وہاں ہدایت ہے تو نبی 3 دن پڑھے تو آپ 30 دن کیوں پڑھ رہے ہو؟ میں سوال کرتا ہوں. تو بدعت ہوئی نا. آپ جو کر رہے ہو کام کس کا طریقے پہ کر رہے ہو؟ 30 دن پورا مہینہ 30 دن آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ نبی نے تو نہیں پڑھا آپ بول رہے. میں نہیں بول رہا ہوں. میں تو بول رہا ہوں اللہ کے نبی نے صحابی نے پڑھا ہے پورا مہینہ پڑھا جبھی تو یہ چلا آ رہا ہے. سمجھے آپ عقل سے میں سوچ رہا ہوں کیوں کہ کعبہ ہدایت ہے تو کعبے میں 30 ہو رہا ہے تو وہ نبی صحابی کے نقش قدم پہ وہ لوگ چل رہے ہیں. سمجھے آپ جبھی وہاں 30 ہو رہی ہے تو آپ لوگ 30 دن کیوں پڑھتے ہو؟ اہل حدیث لوگ نبی نے تو نہیں پڑھا بول رہے نا. آپ لوگ بولتے ہیں 3 ہی دن پڑھے تو آپ بھی 3 دن پڑھو. نبی کا طریقہ سنت یہ ہوئی. باقی 30 پڑھ رہے تو بدعت ہے. آپ بھی تو بدعت کر رہے ہیں. آپ کے کہنے کے مطابق بول رہا ہوں. سمجھا سوچیے آپ. اور پھر وہ حدیث جو پکڑے ہوئے غیر رمضان میں نبی 11 پڑھتے تھے 3 بھی پھر 8 تو آپ وہ حدیث تہجد کی تراویح میں ڈھکیل رہے ہیں. سوچیے آپ کتنی غلط بات ہے. اور اس پہ بھی آپ کا عمل کہاں ہے؟ اس میں تو لکھا ہے وہی حدیث میں 4 رکعت پہ نبی سلام پھیرتے تھے. وہ حدیث دیکھو آپ کھول کے بخاری میں 4 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے. بولتے نا آپ تراویح بھی وہی ہے تہجد بھی وہی ہے تو پھر آپ تراویح جو پڑھ رہے ہو 8 رکعت آپ تو 2 رکعت پہ سلام پھیرتے 2 کر کے پڑھتے. نبی تو 4 رکعت پہ سلام پڑھتے تھے. دیکھو آپ عربی لفظ کیا ہے حدیث اربن 4 اربے کو بولتے 4 رکعت پہ نبی سلام پھیرتے تھے. تو آپ تو 2 رکعت پڑھ کے یہ کس کی سنت ہے طریقہ جو آپ کر رہے ہو؟ وہ حدیث میں تو ہے ہی نہیں 2 رکعت پہ سلام پھیرتے. یہاں بھی آپ پکڑے جاتے. جب آدمی غلطی کرتا ہے نا جھوٹ بات کو لیتا تو اور دلدل میں پھنستے چلے جاتے. جھوٹ دلدل اور آپ پھنستے چلے جا رہے. ایک تو 30 دن پڑھ رہے وہ بھی غلط کیونکہ نبی تو 30 دن نہیں پڑھے. آپ کیوں پڑھتے ہو؟ 8 والے لوگ کو پوچھتا ہوں اہل حدیث حضرات 30 دن پڑھتے کیوں؟ وہ کس کا طریقہ ہے سنت نبی کا نہیں ہے بولتے نا آپ. پھر آپ کیسے پڑھتے؟ پھر 2 رکعت پہ آپ سلام پھیرتے. وہ حدیث میں تو 4 رکعت پہ سلام پھیرتے لکھا ہے. پڑھو آپ حدیث. سب حضرات کو میں بولتا ہوں ان کے چکر میں ہی آنا. ایک تو خود ہی گمراہ فرقہ ہے حدیث. سمجھے آپ کعبے کی مخالفت ان کے دلوں میں. میں جانتا ہوں نا میں تو کئی اہل حدیث عالم سے بات کیا ان کے دلوں میں نفرت ہے بغض ہے. کعبے والے لوگ دم نہیں کرتے. یہ لوگ دم کرتے ہیں پھونکتے ہیں. دم مطلب پھونکنا
پانی پہ، بچے پہ، بوٹل پہ، بدن پہ بھی سب یہ لوگ پھونکتے نا LED، کعبے میں دم نہیں ہوتا ہے. سوچیے آپ، نہ پانی پہ نہ بدن پہ. سمجھے آپ؟ اسی لیے بولتا ہدایت کعبہ، گائیڈنس فار دا ہول ہیومینٹی، ہدایت تمام انسانوں کے لیے کعبہ قرآن کے عین مطابق. سمجھے آپ؟ اللہ سورہ انفال میں بھی فرما رہے ہیں اس خانے کعبہ کے متولی متقی لوگ ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے متقی کے سوا اور کوئی نہیں. اس خانے کعبہ کے متولی متقی لوگ ہیں، امام، متولی، نماز ادا. سمجھا؟ اس کے اندر جو سب سنبھال رہے ہیں متقی لوگ ہیں. سورہ انفال کھول کے دیکھیے آپ، پرہیزگار لوگ ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. سمجھ آپ؟ جس طریقے سے اہل حدیث لوگ بولتے کہ وہ لوگ غلط ہیں، غلط چل رہے ہیں، بولتے نا 20 تو 8 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 20 پڑھو، اصلاح کرو نا بھائی. ہدایت ہے، اللہ بول رہا کعبہ. سمجھے آپ؟ تو آپ کے دلوں میں بھی بکس ہے، جیسے بریلوی لوگ کو بکس ہے نا، نہیں وہ لوگ گمراہ ہے. بریلوی بولتے ہیں نا وہ لوگ گمراہ ہے. ارے بھائی قرآن کھول کے چیک کر لو، قرآن کے مطابق وہاں کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، دیکھ لو آپ. سمجھے آپ؟ وہاں درگاہ نہیں، مزار نہیں، عرس صندل نہیں، قرآن خوانی نہیں، مثال ثواب نہیں، وہاں قرآن خوانی بھی نہیں. سمجھے آپ؟ جھاڑ پھونک نہیں، تعویذ نہیں، دم نہیں، کچھ نہیں قابل. سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، ایک دم پیور کام ہو رہا ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ دیکھیے آپ، فرقوں میں بٹ کے الگ الگ. سمجھ رہا؟ اللہ بول رہا ہے کہ ہدایت ہے وہ. اور ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کرو. بولا نا اللہ، ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرو. تو وہاں پیورٹی ہے کعبہ. سمجھے آپ؟ فرشتے وہاں انسانی شکل میں حفاظت کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا، ورنہ اب تک وہاں بہت بگاڑ ہو گیا ہوتا. انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے کام کرتے رہتے، دنیا کا نظام چلاتے رہتے. آپ کو نہیں پتا ہے، حفاظت ہو رہی ہے. سوچ لیجیے آپ. سمجھے؟ ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کرو. اگر وہاں گمراہی رہتی تو اللہ ایسا بولتا نہیں. اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، وہ جگہ کی. سمجھا؟ اسی لیے بولا ہدایت ہے، ہدی للعالمین، کعبہ ہدایت ہے. سمجھا؟ حفاظت کر رہے فرشتے. سوچ لیجیے آپ، انسانی شکل میں، پتہ ہی نہیں کس کو. آپ سوچیے، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں. سمجھے آپ؟ انسانی شکل میں آتے. سورہ انعام کھول کے دیکھو، انسانی شکل میں آتے فرشتے، سب حفاظت کر رہے وہاں پہ. تبھی تو وہاں کا نظام دھرم برم ابھی تک الحمدللہ نہیں ہوا. سمجھے آپ؟ اللہ بولا ہے ہدایت ہے تو اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اللہ قسم بھی کھا رہا ہے، وہذا البلد الامین، قسم اس شہر مکہ، امن والے شہر. سمجھے؟ تو اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے. اس طرف چہرہ رکھو، وہ ہدایت ہے. سب بول رہا کیوں؟ آپ لوگ سوچیے، سب اہم باتیں ہیں، آپ غور کریے. سمجھے؟ بہت اہم بات ہے. تراویح 20 رکعت ہی ہے، سنت نبی کا طریقہ. صحابی نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جیسا نبی کے ویسا صحابی کرتے کام. نبی کے بالکل خلاف نہیں کرتے. سمجھا؟ وہ بھی یہ اتنے بڑے بڑے صحابی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، یہ سب نبی کے نقش قدم پہ چلے. نبی کو آنکھ سے دیکھے، ساتھ میں اٹھے بیٹھے، نماز پڑھے، تراویح، کھانا پینا. تو ان کے مطابق کریں گے کہ الگ؟ آپ اگر رہتے نبی کے ساتھ میں تو کیا نبی کے خلاف کرتے، یا نبی جو نہیں کرے وہ تم کرتے؟ بالکل نہیں. سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، میں کیا بتا رہا ہوں. تو ہوشیار رہیے. تراویح جو ہے پوری دنیا کے اندر 20 رکعت، جو اہل حدیث ہیں وہ ایک فرقہ ہے، فرقے والے 8 پکڑ کے رکھے، وہ تہجد کی حدیث ہے. اور وہ حدیث پہ بھی ان کا عمل نہیں ہے. میں بولا نا، ایک تو 30 دن پڑھتے. 30 دن تو آپ بولتے نبی نہیں پڑھے، ہم تو بولتے نبی نے پڑھے، تبھی سب کعبے میں بھی پڑھ رہے، صحابی بھی پڑھے 30 دن، تبھی تو سب پڑھ رہے. سوچیے آپ، ایک دم صحیح بات. اور آپ 4 رکعت پہ سلام تھوڑی پھیرتے، آپ لوگ 2 رکعت پہ پھیرتے. وہی حدیث میں لکھا 4 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے نبی. ماں عائشہ نے فرمایا. آپ کیا ہے، حدیث پہ بھی عمل نہیں، کیونکہ جھوٹی چیز لے کے چل رہے تو پھنسنا ہی پھنسنا ہے. وہ بولے تہجد اور تراویح. ارے تراویح اسی ٹائم پڑھی جاتی ہے عشاء کے ساتھ ہی، اور تہجد اسی ٹائم نہیں پڑھی جاتی ہے عشاء کے ساتھ ہی. تہجد پبلک کو کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ تہجد سو کے اٹھ کے پڑھتے ہیں، یا آدھی رات کو، 1/3 رات کو تہجد پڑھتے. اور تراویح رات کو سو کے اٹھ کے نہیں، رات کو عشاء کے ساتھ ہی. تو دونوں الگ نمازیں ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تراویح میں پورا قرآن پورا مہینہ پڑھا جاتا ہے، الحمد سے سورہ ناس تک. تہجد میں پورا قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا ہے. سوچیے آپ، کیا کیا عوام میں آپ پھیلا رہے گمراہی. سمجھے؟ کچھ تو پھنسے ہوئے دلدل میں،
कुछ न कुछ। एक इमाम बोले और एक चकमा देते, लोगों को धोखा देते। एक इमाम हट जाता, अरे हट जाता है, इधर हट जाता, घर थोड़ी जाता। देखो आंख खोल के लाइव टीवी पे, पीछे का इमाम आगे आता, फिर जो पढ़ाया 10 वो पीछे आके खड़ा होता है, मुकम्मल करता पूरी 20। समझे आप? जब 20 होती थी, आजकल तो 10 कर दिए ना। ये कोरोना, लफड़े, मार काट, मिसाइल आ रहा है यमन से सऊदी पे, तो लोग 10 कर दिए। कुरान में हुक्म है खौफ के आलम में अपनी नमाज को आदी करो, वो 20 की 10 करे। आप काट का तो जवाब ही नहीं है, जितना भी आप करो आपकी चलने वाली नहीं है, झूठी दलील। समझे आप? सोचिए आप, आवाम को वो एक इमाम 10 आ रहे तो 10 पढ़ता है ताकि 10 अच्छे से 10 पढ़ाए, भूले नहीं। दूसरा आके 10 पढ़ाए, 20 हुई ना, 10 10 प्लस 10 कितनी होती? 20 होती, 8 होती क्या? समझे आप? ये सब अब कम पढ़े जाहिल लोग, कुछ नहीं मालूम कुरान, कुछ नहीं मालूम, थोड़ी जानकारी। बस एक बात अच्छी लगी घुस गए टोले में, एक बात अच्छी लगी किसी को, कोई टोले में घुस गया। अरे भाई कुरान पूरा पढ़ो तर्जुमे से, फिर आपको समझ में आएगा कि फिर का टोली क्या सही क्या गलत। समझा? वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।